ایک بات کان کھول کر کے سن لے، میں قرآن و حدیث کی دلائل کی طرف آتا ہوں بعد میں، لیکن ایک بات وضاحت کے ساتھ کہتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی۔ اصح روایات اور ارجح روایات کے مطابق ہر سال حضور کی ولادت کی خوشی ہم 12 ربیع الاول کو ہی منائیں گے، اگرچہ کسی اور کی طرف سے، ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یا پولیس والوں کی طرف سے جلوس کسی اور بھی دن نکلتا ہو، 12 ربیع الاول کو 12ویں ہی ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی، اور یہ قیامت تک ڈیٹ بدلی نہیں جائے گی انشاءاللہ۔ اور جو قرآن و حدیث کی بات میں عرض کر رہا ہوں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے، آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا سمجھتے ہیں یا خدا کا رسول سمجھتے ہیں؟ خدا کا رسول سمجھتے ہیں تو پھر میلاد مناؤ، اس لیے کہ خدا کی میلاد نہیں ہو سکتی، خدا کی میلاد نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کے بارے میں عقیدہ کیا ہے ہمارا؟ لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوگا۔ اللہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، اور اللہ کے پیدا ہونے کی کوئی تاریخ نہیں بنائی جا سکتی، اس کی میلاد نہیں ہو سکتی۔ اور رسول پیدا ہوئے ہیں 12 ربیع الاول شریف کو، آپ کی ماں بھی ہے اور آپ کے باپ بھی ہیں، اور آپ سے بھی بچے پیدا ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ہم پوری دنیا میں حضور کی میلاد منا کر کے شرک کو توڑنے والا عمل کرتے ہیں، شرک کو توڑنے والا عمل کرتے ہیں۔ کوئی ہماری طرف جو شرک کا فتویٰ دیتا ہے اسے کان کھول کر سن لینا چاہیے۔ میلاد منا کر ہم بتاتے ہیں ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہیں سمجھتے بلکہ خدا کا رسول سمجھتے ہیں۔ اگر خدا سمجھتے یا خدا کے برابر سمجھتے تو حضور کی میلاد کبھی نہیں مناتے، کیونکہ اللہ کی میلاد نہیں منائی جاتی تو ہم رسول کی بھی میلاد نہیں مناتے۔ دونوں کو اگر برابر سمجھتے نہیں، ہم سنیوں کا عقیدہ یہ ہے، میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ یہ ہمارا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد منانا شرک کو توڑنے والا عمل ہے، شرک کو ختم کرنے والا عمل ہے۔ اور آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت جس دن ہوئی تھی پوری کائنات میں بہت کچھ تبدیلیاں آئی تھی، جو صحیح روایات میں موجود ہیں، بہت تبدیلیاں آئی تھی۔ عرب اس وقت جو ریگزار تھا، صحرا تھا، سبزہ دینے لگ گیا، بارشیں برابر ہونے لگ گئیں۔ عرب میں آج بھی بارش نہیں ہوتی، سال میں 2-4 بار بارش کے قطرات گر گئے، الگ بات ہے۔ موسم باضابطہ جیسے بارش کا یہاں ہوتا ہے نہیں ہوتا، لیکن جس سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونے والی، عرب میں سبزے اگنے لگ گئے یا بارش ہونے لگ گئی ہے۔ اور اس سال جو حالات کی تبدیلی تھی، ملک شام میں ایک ندی جو سوکھ چکی تھی وہ اچانک جاری ہو گئی، پانی بھر آیا، اور ایک ندی جو ہمیشہ بہتی وہ اچانک سوکھ گئی۔ ایک آتش کدہ تھا 1000 سال سے جس کی آگ کو بجھنے نہیں دیا گیا تھا ایران کے نجومیوں نے، آتش پرستوں نے، اچانک وہ آگ بھی گل ہو گئی۔ ایک ہی دن میں سب چیزیں ہو رہی ہیں، اور کائنات میں یہ جو بڑی بڑی تبدیلیاں ہوئی تھی، اس دن ایک اور تبدیلی، بت سارے اوندھے منہ گرے ہوئے تھے، جو 12 ربیع الاول شریف کا دن تھا، یہ صحیح روایات سے میں بتا رہا ہوں، بت اوندھے منہ گرے ہوئے۔ لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا تھا جس کی طرف امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے شعر میں اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کیا ایک بہت بڑی تبدیلی یہ ہوئی تھی کہ ملک فارس کا جو بادشاہ ہے کسریٰ، اس کا قلعہ اتنا مضبوط تھا کہ اس کی حفاظت کے لیے 1 لاکھ فوجی کھڑے رہتے تھے، صرف قلعے کی حفاظت کے لیے۔ اور وہ قلعہ اتنا مضبوط کہ ان کا دعویٰ تھا، ان کا چیلنج تھا کہ اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا، اس کو مٹا نہیں سکتا۔ لیکن 12ویں شریف کا دن یا صبح کے وقت اچانک قلعے کے اندر زلزلہ آیا اور دیوار پھٹ گئی، اور ایسی پھٹی کہ اس میں سے ایک آدمی جا سکتا ہے، آ سکتا ہے۔ آج بھی وہ شق شدہ دیوار کے ساتھ قلعہ موجود ہے عراق میں، جس کو قلعۃ کسریٰ کہا جاتا ہے آج بھی۔ اب آپ اندازہ کریں 2000 سال سے وہ قلعہ آج تک موجود ہے تو اس وقت کتنا مضبوط رہا ہو۔ اس وقت قلعے کے اندر زلزلہ آیا اور تخت الٹ گیا،
दीवार में दरार पड़ गई। वो दरार आज भी मौजूद है। बादशाह हैरान और परेशान। दूसरे दिन सारे नजुमियों को बुलाया गया और पूछा गया कि ये क्या माजरा है कि इतना मजबूत किला कैसे ये टूट गया, या इसकी दीवार में शगाफ कैसे आ गई है। तो सारे नजुमियों ने अपने इल्म के मुताबिक जो नतीजा निकाला, बादशाह से कहा दर हकीकत ये जलजला आम जलजला नहीं है, ये तेरी दीवार का टूट जाना ये आम सी बात नहीं है। हमारा इल्म ये बता रहा है कि इस रुए जमीन पर अल्लाह का कोई नबी पैदा हुआ है जो तेरी सल्तनत को खत्म करने वाला है। एक बच्चा अरब में ऐसा आया है, आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला, सुबह शबे विलादत। उस दिन जो हुआ था उसको इमाम अहले सुन्नत क्यों फरमाते हैं? वो एक दिन की बात है ना। हुजूर की विलादत हुई, फारस के किले में क्या हुआ? जलजला आया। हुजूर की विलादत इधर मक्का में हुई और मुल्क फारस में जलजला आया और किले के अंदर दरार आई। अब सुनो, आला हजरत कहते हैं हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, यानी कयामत तक हम रसूलुल्लाह की मिलाद का जिक्र धूमधाम से मनाएंगे। इसका असर क्या होगा? फारस में तो देखा था, किले में जलजला आ गया था, हुजूर के पैदाइश के जिक्र से ही किला हिल गया था। अब हम जब जिक्र करेंगे मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। आज जिन लोगों के किले गिरते हैं या हिलते हैं वो जिक्र मुस्तफा से ही गिरते हैं, लेकिन उसका हमें कुछ असर नहीं होना चाहिए। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए।